اب دوسری بات یہ ہے کہ ان میں 9 تاریخ کی اہمیت عرفے کی وجہ سے ہے، اور اس دن روزہ رکھنا ایک بڑی عبادت ہے۔ عرفے کے روزے کے ساتھ ایک خاص وعدہ حدیث میں آ گیا ہے کہ جو عرفے کا روزہ رکھے اور رکھتے وقت اس کے دل میں ایک درد ہو، ایک تمنا ہو، ایک چاہت ہو، ایک خواہش ہو، ایک نیت ہو۔ کیا دل میں نیت ہو؟ کون سی نیت سے روزہ رکھے؟ روزہ اس لیے رکھے کہ گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، قصور ہو گیا ہے، ہم گناہ میں لت پت ہو گئے، چھینٹا پڑ گیا ہے، داغ پڑ گیا ہے، ہم جانتے ہیں اپنے گناہوں کو۔ اگر وہ بخشے نہیں گئے تو معاذ اللہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالی حساب کرے گا، فیصلہ کرے گا، اور کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے ہم، کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی، کوئی چیز بچ نہیں سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا تو کوئی چیز ہم بچا نہیں سکیں گے، کوئی مجال نہیں کہ کوئی چیز چھپ جائے، سوائے اس کے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہو۔ اللہ نے اگر معاف کر دیا، معافی کا ایک چھوٹا سا معنی اس دنیا کی زندگی میں ڈیلیٹ اور اریز بھی ہے، ڈیلیٹ کر دیا۔ جو کبھی کبھی آپ موبائل میں اپنی کسی میسج کو، کسی پیغام کو ڈیلیٹ کر دیتے ہو، ختم ہو گیا، موبائل سے غائب ہو گیا، جیسے کہ آیا ہی نہ ہو، ہے نا؟ یہ ڈیلیٹ یا اریز کر دینا، مٹا دینا۔ ہم کوئی چیز لکھا اور اس کے بعد اس پر وائٹنر لگا دیا یا اس کو ربر سے مٹا دیا، مٹ گیا۔ اب تو لکھا تھا تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا، مٹ چکا۔ یہ دنیا کی اصطلاح ہے، اور اللہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے؟ کسی چیز کا معاف ہو جانا۔ جب کوئی چیز معاف ہو جاتی ہے تو وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ درد ہے، کسی کی طبیعت میں یہ پریشانی ہے کہ میرا گناہ، اس کا کیا ہوگا، ہم اپنے گناہ کو کیسے معاف کرائیں، اپنے گناہ کو کیسے ڈیلیٹ کریں، کیسے اریز کریں، ایسا کھکھن رکھنے والا پریشان جس کو یہ ڈر ہو کہ کیا ہوگا گناہوں کا، بھائی، تو اس کے لیے کہا گیا کہ عرفے کا روزہ سال بھر کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ 9 تاریخ والا روزہ، 9 تاریخ کو اگر کوئی اسی کھکھن کے ساتھ روزہ رکھے، اسی کیفیت کے ساتھ روزہ رکھے کہ پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے قصور ہو گیا، ہم معافی بھی مانگتے ہیں لیکن ہم کو ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہ ہوا، تو سال بھر کے گناہوں کی فکر کے نتیجے میں سال بھر کے گناہوں کا بوجھا لدا ہوا ہے پیٹھ پر، پتہ نہیں چل رہا ہے، ابھی تو ہم تن کے چل رہے ہیں، لیکن جس دن وہ گناہ بوجھ بن کے پیٹھ پر لاد دیا جائے گا، اس دن تو ہم کہاں تک جھکیں گے پتہ نہیں، اور کتنی دور تک چلنا پڑے گا اور کیا کیا نتیجہ ہوگا۔ ایسا ڈر کسی کے دل میں پیدا ہو اور وہ 9 تاریخ کو روزہ رکھے تو اللہ سے یہ امید کرتے ہوئے رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ معاف فرمانے پر قادر ہے، اور عجب نہیں کہ وہ مہربان معاف کر دے۔ اس نیت سے روزہ رکھے عرفے کے دن۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حاجی عرفے کے روز تو میدان عرفات میں ہوتا، عرفات کا میدان دن عرفے کا، دیکھ رہے ہیں دونوں میں بڑا تعلق ہے۔ نام میدان کا عرفات، جس دن جمع ہوگا وہ دن عرفہ۔ اب اس دن حاجی روزہ رکھے گا کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ حاجی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ 9 تاریخ کو روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ روزہ فرض نہیں ہے، یہ روزہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ جو حج نہیں کر رہا ہے اور اس کو کوئی بیماری اور کوئی تکلیف نہیں ہے تو اپنی مردانگی، اپنی طاقت، اپنے حوصلے اور اپنے جذبے کا ثبوت یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ایک دن کے روزے میں کون سی چیز کدھر سے ادھر ہو جاتی ہے، بڑی بات ہے روزہ رکھنا۔ لیکن حاجی نہ رکھے، کیوں نہ رکھے؟ اس لیے کہ عرفات جس دن حاجی جاتے ہیں اس دن ان کو دھوپ کی شدت بھی ہوتی ہے، لمبا سفر بھی ہوتا ہے، اور لگاتار دعا کرنے کی وجہ سے ایک ویران میدان میں، جو میدان شہر میں نہیں ہے، جہاں باضابطہ ہوٹل نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، لگتا ہے، لگایا جاتا ہے میلے کے طور پر، کہیں کہیں پر لگ گیا، لیکن جہاں 40 لاکھ لوگ ہو ایک میدان میں، وہاں پر کا ہوٹل اور دکان اور ٹھیلا اور
रेवाड़ी और फलाना ये सब कहाँ पर नजर आएगा? किसी को नजर आ गया, किसी को कुछ नजर ना आया, तो उसमें मुमकिन है कि रोजा रखने वाले को परेशानी हो जाए, पानी ना मिले। दूसरे ये कि अरफात के मैदान में ज्यादातर खड़े होकर दुआ करनी होती है, आदमी हाथ उठाए हुए दुआ कर रहा है, रो रहा है, तो अगर वो रोजा रखे हुए होगा तो उसकी सलाहियत उसे बहुत देर तक इबादत में न लगा सकेगी और उसको थकान की वजह से सो जाना पड़ेगा, लेट जाना पड़ेगा। तो रोजा रखने से अरफात के मैदान में अरफे के रोज की जाने वाली इबादत में अगर कमजोरी पैदा हो तो इबादत चूंकि वहां करना अफजल है, लाजिम है और हज की पहचान है, इसलिए अगर उस दिन रोजा न रखे, इबादत में लगा रहे तो बेहतर है। इसलिए कि अगर रोजा नहीं रख रहा है तो वो दुनिया में मशगूल नहीं है, वो तो इबादत ही मशगूल है, इसलिए रोजा न रखे। लेकिन अगर कोई हाजी अपने को खतरे में डाले बगैर हज के उस दिन अरफे के रोज 9 तारीख को अरफात के मैदान में रोजा रख लेता है और समझता है कि हम पार लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो रखे, मना भी नहीं है, रखे मना भी नहीं है। हाँ, ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा अरफा उनके एक दिन के बाद होगा, इसलिए कि अरब में एक दिन कैलेंडर हमसे आगे है। जब उनके यहाँ 9 तारीख होगी तो हमारे यहाँ 8 तारीख होगी, और जब हम 9 तारीख में पहुंचेंगे तो उनके यहाँ 10 ज़िलहिज्जा बकरीद का दिन हो चुका होगा। और हाजी के लिए ईद की नमाज नहीं है, हज का दूसरा ही मामूलात है, हज के दूसरे मामूलात में मशगूल होते हैं, और जो लोग हज में नहीं है उन सब के लिए ईद की नमाज है, जिसे हम बकरीद की नमाज कहते हैं, वो सब उन लोगों के लिए जो हज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को 9 तारीख का एहतमाम करना चाहिए, कुर्बानी।